کہتا ہے نہیں، ہم اپنی خود مختاری، اپنی خودداری کا سودا نہیں کریں گے، اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ یہ صرف زبانی بازی نہیں ہے، پاکستان قوم گواہ ہے اس بات کی کہ کر کے دکھایا ہے۔ ایک امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون آتا ہے، اب جرنیل صاحب جو ہیں، جنرل مشرف صاحب جو ہیں، وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے ٹیلی فون کے اوپر نواز شریف کو 5 مرتبہ امریکہ کا صدر فون کرتا ہے، $5 ارب کی پیشکش کرتا ہے۔ ہم ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی کوئی سودا نہیں مل آپ کو ڈھیر ہو جانے والے صدر منظور ہے یا آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہو جانے والا وزیر اعظم منظور ہے؟ کون منظور ہے آپ کو؟ اور ابھی کچھ لوگ ہندوستان کے ٹیلی ویژن سے کچھ اور بات کرتے ہیں اور پاکستان کہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو 10 سال پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ کیوں 10 سال پیچھے ڈال دینا چاہیے؟ یہ بات ہم اپنے منہ سے کیوں کریں؟ ہندوستان کو جب اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ بات کرے، ہم کہہ دیں کہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دیں اور باقی معاملات کریں، لیکن کشمیر کو پسے کچھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ پاکستان کی خوددار، پاکستان کی سوورینٹی کا سوال ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں آل پارٹیز کانفرنس تھی اسلام آباد میں، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ مجھے انہوں نے بلایا وہاں پر، میں نے کہا حکومت کو کہا، میں نے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں، ہم تو آج آپ کے پاس آ گئے ہیں، لیکن آپ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی خود مختاری کو بھی آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں حملہ ہوتا ہے، ایبٹ آباد میں ان کے ہیلی کاپٹر آ کے پاکستان کی خود مختاری کو جو ہے وہ برباد کرتے ہیں، اور یہ زرداری صاحب نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں یہ تاریخی کلمات کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کیا، اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ گریٹ وکٹری، بہت بڑی فتح کی ہے۔ یہ لوگ پاکستان کی خود مختاری کا یہ تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں تحفظ؟ بولو، یہ تحفظ کر سکتے ہیں؟ اور آج کی بات سن لو، یہ کہتے ہیں اس کو مائک ملن کو کہتے ہیں، یہ لکھتا ہے خط اس کو حسین حقانی، ہمارا سفیر واشنگٹن میں خط لکھتا ہے حسین حقانی صاحب کہ جناب پاکستان جو ہے اس کے اندر فوج کا یہ کردار ہے، فوج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے، اس کو آپ قابو میں لائیں، اس کو آپ کنٹرول کریں، اس کو آپ دبا کر رکھیں۔ بھائی یہ تم امریکہ کو کہہ رہے، زرداری صاحب یہ آپ کا سفیر امریکہ کو کہہ رہے کہ جناب ہماری فوج کو آپ کنٹرول کریں، ہماری فوج کو آپ قابو میں رکھیں۔ یہ کون سی پاکستانیت ہے کہ ہم امریکہ کو جا کے کہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر کوئی مسائل اگر ہے تو ہم خود اس کو حل کریں گے؟ ہم جا کے غیروں کو کہیں کہ ہماری فوج، ہماری بھائی 5 لاکھ کی فوج ہے، 5 لاکھ جوان ہیں جو رات دن پاکستان کی کا ڈیفنس کر رہے ہیں، دفاع ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، 23 ہزار فٹ کے اوپر بیٹھ کے سیاچن میں پاکستان کے ٹیریٹری کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہم امریکہ سے یہ بات کریں کہ جناب ان کو آگے قابو کرو۔ میں کہتا ہوں اس کی انکوائری ہونی چاہیے، فیصلہ آباد کے لوگوں انکوائری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پھر بتاؤ، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نہیں بیٹھیں گے اسمبلیوں میں، ایسی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے جو یہ سمجھتی ہے حکومت کہ ہم اسمبلی کی ہر بات کو اگنور کر سکتے ہیں اور اوور رول کر سکتے ہیں یا سنے ہی نہیں اسمبلی کی بات۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے، فیصلہ آباد کے لوگوں، آپ پھر اپنا فیصلہ دیں نواز شریف کو کہ جو میں نے اعلان کیا ہے
آپ کے عین جذبات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب، اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں، آپ پاکستان کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ہمارے عزت نفس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، ہماری سیلف رسپیکٹ کا سودا ہو رہا ہے یہاں پر، اور غیر ملکی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ پاکستان کے اندر آ کے فوج کو قابو کرو۔ ہم نے یہ قبول نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ زرداری صاحب، آپ ایک دو دنوں کے اندر انکوائری شروع کروائیں اور اس کو اپنے منطقی انجام تک اگلے 9 دنوں میں پہنچائیں۔ کل میں نے کہا تھا اگر نہیں پہنچائیں گے تو نواز شریف اور پی ایم ایل این جو ہے وہ نہ صرف پنجاب سے، وہ نہ صرف بلوچستان سے، بلکہ صوبہ سرحد سے اور صوبہ سندھ سے، چاروں صوبوں کی طرف سے ہم پٹیشن لے کے جائیں گے، ہم سپریم کورٹ تک پہنچیں گے، اور میری پارٹی صوبہ بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے ہم سب جائیں گے، پورے یونٹس جائیں گے۔ پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نہیں، پی ایم ایل کے ساتھ ساتھ نواز شریف خود کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا۔ ہم اور کیا آپ کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ آپ کو فیصلہ آباد کا کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ آباد کا فیصلہ ہے کہ منظور ہے آپ کو؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں کام شروع کر دوں۔ دیکھیں بنتا کیا ہے، پھر آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہم پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہ نواز شریف ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پاکستان ہر وقت ساتھ دیتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج خدا کی قسم اگر پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی، آج پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، ختم کر دی گئی ہوتی۔ آج پاکستان بڑی بات سنیں، کیسے ختم کر دی گئی ہوتی، ایسے ہی ختم کر دی گئی ہوتی جس طرح اللہ کے فضل و کرم نے شہباز شریف نے ڈینگی کو پنجاب میں ختم کیا ہے۔ اور دن رات کام کیا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب تمہیں شاباش، نہ تم پر، نہ تمہاری حکومت پر، نہ تمہارے وزراء پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ وفاقی حکومت نے
वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का कोई साथ नहीं दिया, बल्कि रुकावटें खड़ी की हैं, हर कदम पे रुकावटें खड़ी की हैं। अगर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ का साथ देती तो आज हालात कुछ और होते, आज कुछ और, पंजाब की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़ा होकर भी उसने जो काम किया है, मैं आपसे मिलकर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। आज जरा जाके देखें दानिश स्कूलों में मैं गया हूं, दानिश स्कूलों में एजुकेशन में शहबाज शरीफ ने एक इनकलाब बर्पा किया है और रोज एजुकेशन में कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। दानिश स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। दानिश स्कूल में दाखिले की सिर्फ एक शर्त है कि वो बच्चा गरीब होना चाहिए, यतीम होना चाहिए, नादार होना चाहिए। और दानिश स्कूल वो स्कूल है कि जिसमें एचएसएन कॉलेज जैसी वर्दी मिलती है, किताबें मिलती हैं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और वहां पर गरीब, मस्कीन और यतीम बच्चों को दाखिला मिलता है। ये हर जगह पे बनेंगे। अब तो हर इस वक्त डिविजनल हेडक्वार्टर में बन रहा है, उसके बाद इंशाअल्लाह ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, हर तहसील में बनेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैसलाबाद की हर गली में बनेंगे इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर हम इतनी तरक्की मैं वहां से खुद लेता। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करके पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, सरकारी इदारों को ठीक, नुकसानात को खत्म करके हम सर्कुलर डेट एक साल में खत्म कर देते। हम सर्कुलर डेट एक साल में खत्म करके हम पेट्रोल की, ऑयल की रसद जो है उसको हम पहुंचाते और हम देखते कि बिजली की ये लानत, लोड शेडिंग की ये लानत जो है ये 3-4 साल में खत्म हो जाती। और मैं आज भी आपसे वादा करता हूं कि अगर आज इंशाअल्लाह जब इलेक्शनों के बाद अगर आपने पीएमएल के हक में वोट दिया तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस लानत को पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।